ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. صدق اللہ العظیم. حضرات، میں اس وقت
وقت دی قلت اور گرمی دی شدت دے پیش نظر کسی تھوڑا آواز کھول دے سونے لا لمبی چوڑی تمہید دی طرف نہیں جانا چاہتا، اس تو پہلے جد الانبیاء امام المواحدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت طیبہ تے 2 جمعے پڑھا چکے ہیں اور اج تیسرا خطبہ جمعہ ہے۔ رب نے باپ کو بچایا، قوم کو بچایا، نمرود کو بچایا اور آتش نمرود وچوں بھی بچایا۔ اور نال ہی آرڈر دے دیتا کہ میرے خلیل ہن ایتھے نہیں رہنا، ہجرت کر جاؤ۔ جدوں دین بچانا، ایمان بچانا بندے نو مشکل ہو جائے تو پھر اس وقت انہوں ہجرت کر جانی چاہیے۔ فرماندے نے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تے جا رہا ہوں اپنے رب دی طرف، سیہدین میرا رب میری مدد بھی کرے گا، میری رہنمائی بھی کرے گا۔ اور جو مشن میں تھوڑے سامنے پیش کرنا، میرا اللہ میرے اس مشن کو غالب بھی کرے گا۔ سیہدین تو عراق، بابل جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی جائے پیدائش سی، اتھوں نکلے نال ہی آپ دے چاچے دا پنڈ سی، اتھے چلے گئے۔ چاچے دا نام سی حاران۔ رب دے دین واسطے سب تو پہلے ہجرت فرمان والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اتھے رہے۔ اتھے بھی تبلیغ کی تھی، چاچے حاران نے بھی سمجھایا۔ سوائے بی بی سارا اور جناب لوط علیہ السلام دے کوئی بندہ آپ نال ایمان نہ لے آیا۔ اتھوں نکلن تے بھی مجبور ہو گئے۔
چاچے نے آپ دی شرافت دیکھ کے آپ دا نکاح اپنی بیٹی سارا نال کر دیتا، لیکن کلمہ نہیں پڑھیا۔ پچھوں کلے آئے سن تے جدوں اتھوں نکلے اپنی بیوی سارا نو بھی نال لے کے نکلے، لوط علیہ السلام بھی نال نے۔ جس وقت جا رہے سن حبشے دی طرف، جناب عثمان عثمان رضی اللہ عنہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ لے کے حبشے دے ملک دی طرف آپ نے فرمایا، عثمان دنیا اندر ایک دوسرا جوڑا ہے جو اللہ کے رستے اندر ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ پہلا جوڑا جناب ابراہیم اور جناب سارا، دوسرا جوڑا جناب عثمان اور جناب رقیہ۔ فلسطین شام دا رخ کر لیا، شام، ملک شام۔ نبی پاک نے شام دی بڑی تعریف فرمائی، اہل شام دی بڑی تعریف بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جے ہو سکے تو شام اندر سکونت اختیار کرو، شام اندر رہائش اختیار کرو، کیونکہ میدان محشر شام اندر ہی قائم ہونا ہے۔ جن لوگ نے نا دنیا اندر جناب آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جن مرن گے، جدو قبریں چ اٹھن گے انہاں مگر اگ لگ جائے گی۔ کون لگ جائے گی؟ اگ انہوں کا پیچھا کرے گی، انہوں نے اپنے اگے اگے نسائے گی۔ جتھے وہ ٹھہرن گے اگ بھی ٹھہرے گی، جتھے رات گزارن گے وہ بھی رات گزارے گی، جتھے کیلولا کرن گے وہ بھی کیلولا کرے گی، حتیٰ کہ ملک شام اندر انہوں کو پہنچا دے گی، اور اتھے اللہ میدان محشر قائم کریں گے۔ فلسطین جا رہے ہیں، فلسطین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہاں دا گزر مصر شہر کولوں ہویا، تے جڑا مصر دا بادشاہ سی رکیون، بڑا ظالم، جابر، بدکار تے زانی قسم دا بادشاہ، جدوں بھی کوئی خوبصورت عورت ویندا ظالم ہوندے تے بے ایمان ہو جاندا، وہ دے خامد نو قتل کروا دیندا تے بیوی تے قبضہ کر لیندا۔ ابراہیم علیہ السلام نو پتہ لگیا، آپ فرماندے نے نثارا جے اے بادشاہ میرے بارے تیرے کولوں سوال کرے تے تو اے نہ کمی کہ میں اے دی بیویاں، بلکہ تو اے کمی کہ میں اے دی بہنا۔ کیوں جی؟ جڑا اسلامی رشتہ ہے
ابراہیم علیہ السلام تے مائی سارا دا وہ تے بھائی بہن دا رشتہ ہے نا. آپ فرماندے نے اسلام اندر تے تو میری بہن ہے، دنیا اندر میرے تیرے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں. جدوں بادشاہ نو پتہ لگا ایڈی پولیس نے دسیا کہ مصر اندر ایک جوڑا آیا جڑی اندی بیوی ہے یا من احسن الناس، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، بڑی جمیل ہے. میرے تے تواڈے آقا جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات دے اندر عورتاں دے وچوں اللہ پاک نے جناب سارا نو زیادہ حسن عطا فرمایا ہے، تے مرداں دے وچوں اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام نو سب تو زیادہ حسن عطا فرمایا ہے. بادشاہ نے انہوں میرے کو لے کے آؤ. جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک کمرے اندر بند کر دیتا گیا تے ماں جی سارا نو بادشاہ دے دربار اندر پہنچایا گیا. ادھر اللہ دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام اس بند کمرے اندر نماز پڑھنی شروع کر دیندے نے. جڑے مومن نے جڑے ایماندار نے انہاں دا شیو ہے جدوں انہاں تے کوئی ازمائش آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے تے مومن صبر کر کر کے تے نماز پڑھ پڑھ کے اللہ کو مدد منگدے نے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جدو اس بدکار نے میری ماں نو ویکھیا تے ظالم دے ارادے بدل گئے، ایدے پروگرام بدل گئے، ایدیاں سوچاں گندیاں ہو گئیاں. میری ماں نو پکڑن دی کوشش کردا ہے تے اللہ دی ولیہ پیغمبر دی بیوی تے پیغمبر دی ماں، پیغمبر دی بیوی پیغمبر دی ماں، خامد بھی نبی بیٹا بھی نبی، دوویں ہاتھ چک دیندیاں نے تے رب دے حضور دعاواں منگدیاں نے، اللہ دے حضور التجا کردیاں نے، فرماندیاں نے یا اللہ جے تو آتش نمرود اندر ابراہیم نو بچا سکنا ہے تے اس بے ایمان بدکار دے مکر تے شر کو میری حفاظت بھی فرما سکنا ہے. یا اللہ دے کلو مینوں بچا لے، اے میرے پروردگار او تیرے نبی دی جان دا مسئلہ سی تے ایتھے تیرے نبی دی عزت دا معاملہ، اوتھے جان نو خطرہ سی ایتھے عزت نو خطرہ ہے. یا اللہ میری مدد فرما
اللہ مینوں بچا لے، اس ظالم نو پکڑ لے۔ جدو ظالم گاں ہویا پکڑن لگیا، حدیث بخاری دی ابو ہریرہ راوی نے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا فرماندے نے ظالم دے دوویں ہتھ شل ہو گئے، بے ہوش ہو گیا، منہ وچوں جگ نکلن لگ پئی اور میاں اڈیاں زمین تے رگڑن لگ پیا، قریب سی کہ مر جائے، میری ماں دیاں منتاں کردے، آدھے نہیں اللہ دی بدیے ایک واری میرے لئی دعا کر دے، اللہ مینوں نجات دے دے وے، میں دوبارہ تیرے تے حملہ نہیں کراں گا۔ اللہ دی ولیہ دعا کر دیے، ربا مقصد نو مارنا تے نہیں، مقصد دا قتل کرنا تے نہیں، یا اللہ نو شفا دے دے، اللہ نو نجات دے دے، جے ظالم مر گیا تے قتل ساڑھے سر پہ جائے گا۔ اللہ دی ولیہ نے دعا کی تھی، اللہ نے ظالم نو نجات عطا فرما دیتی۔ لیکن برائی دا حریص، گناہ دا لالچی، پھر نہ باز آیا، اے دی عقل تے بے حیائی دا خمار چڑھیا، یہ دا دماغ خراب ہے، دوبارہ پکڑ دے، پکڑن دی کوشش کر دے۔ میری ماں نے دعا کی تھی، دوبارہ اے ہوئی دا حال ہویا، منتاں ترلے کر دے، پھر نجات مل گئی، حالی بھی بندہ نہیں بڑھیا، تیسری مرتبہ پھر دست درازی کر دے، تے ظالم نو اتنی سزا ملی کہ سخت بے ہوش ہو گیا، زمین تے اڑیاں رگڑن لگ پیا، ہاتھ دوویں شل ہو گئے، منہ وچوں جگ نکلن لگ پئی، جان حلق تے آ گئی، مرن لگ پیا، اور قریب سی کہ مر جائے، ایدی جان ہی نکل جائے، ہاتھ جوڑ کے منتاں کردے نہیں اللہ دی ولیہ میں بھول گیا، میرے کو غلطی ہو گئی، ہن مینوں معاف کر دے۔ جناب سارا اللہ دے حضور التجا کر دیا نے، اللہ ظالم بدکار نو تیسری مرتبہ بھی نجات عطا فرما دے نے، تیسری مرتبہ بھی صحت یاب ہو گیا، تے اپنی پولیس نو بلا دے، اپنے کرندیاں نو بلا دے، آدھے میرے کول تسی ایک انسان نہیں لے کے آئے بلکہ کوئی جن پری لے کے آئے ہو، میں بڑی کوشش کی ہے لیکن میں تے قابو نہیں پا سکیا، بڑیاں عزتاں کردے، میری ماں دیاں بڑیاں تقریباں کردے، آدھے یہ دے خامد نو بھی بلا کے لے آؤ، یہ دے شور نو بھی بلا کے لے آؤ، جناب ابراہیم علیہ السلام بھی آگئے، انہاں دیاں بھی عزتاں کردے، خدمتاں کردے، تے میاں خدمت واسطے اپنی بیٹی حاجرہ نام دے، سبحان حاجرہ، آدھے ولیو لے جاؤ آج دے بعد تھوڑی خادم ہے۔ حاجرہ کون؟ حاجرہ بانیہ کعبۃ اللہ، حاجرہ میرے اسماعیل دی ماں، حاجرہ کون؟ حاجرہ جناب ابراہیم دی بیوی حاجرہ، اور کون؟ حاجرہ میرے محمد دی دادی حاجرہ، سبحان اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ تے جڑی گل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، نبی دا معجزہ، ولیاں دی کرامت، میرے اللہ دی قدرت، جناب ابراہیم علیہ السلام او جس بند کمرے اندر نماز پڑھ رہے سن، اس کمرے تو لے کے توجہ میرے وال بادشاہ تک جنیاں دیواراں نے رب ساریاں نبی واسطے شیشہ بنا دیتے، تاکہ سونیا تینوں عین الیقین ہو جائے۔ رب نے شیشہ بنا دیتی۔ خلیلہ ہن ویندا جا تے دل نو تسلیاں دیندا جا، کیوں جی اللہ کے کوئی ہے مشکل؟ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ رب نے سارا کچھ اپنے نبی خلیل نو دکھا دیتا، تاکہ سارا دے دسن دی لوڑ ہی نہ پوے۔ اب دیکھو نا میرے آقا جناب محمد، بولو نا ذرا اونچی بولو، گرمی ہے ذرا بولو، جناب محمد۔ یہ میں ٹلے ہو جی میں دسمبر بیٹھے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننا جے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہو سبحان اللہ، اونچی کہو نا ذرا سارے کہو سبحان الذی اسریٰ، ذرا کرو نا تسی بھی یا اسریٰ، یا اللہ نہیں بول دے تیرا اسریٰ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ عرض کیتی جبریل سونے نو آکے، چلو آگا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی درتے براق آ گیا ہے، سواری لئی درتے براق آ گیا ہے، واگا پھڑن نو غلام آ گیا ہے، رکھو نا سبحان اللہ، سواری لئی درتے براق آ گیا ہے، واگا پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جہک ساتھ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری جسارے، تا جبریل نبیانو اعلان کیتا، وہ صفحہ ٹھیک کر لو ایمان آ گیا ہے۔ میرے آقا واپس آئے معراج کر کے، دن چڑھیا بیت اللہ دی طرف جا رہے نے، راہ وچ مکے دا سب تو بڑا بے ایمان تے لعین ابو جہل مل گیا، کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا کوئی نوی تازی؟ آقا فرمانا نے ابو جہل کوئی ایک نوی تازی ہے، بڑیاں سناواں گا، اے سنا اج بھی؟ آندا ہے سنا کوئی؟ آقا فرماندے نے ابو جہل بڑی بڑی گل سنان لگیا میں، کہدا محمد پہلے بھی تو وڈیاں وڈیاں سنانا ہے، استغفر اللہ، پہلے بھی وڈیاں وڈیاں چھڑنا ہے، کہو معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، ہاں تیریاں پہلے بھی بڑیاں سننے آج بھی سنا لے، آقا فرماندے نے ابو جہل سن پھر میرے کولوں، میں راتوں رات بیت المقدس ویکھ آیا،
ہے ایک ہی کہہ رہے ہیں. آقا فرماتے نے اگلی بھی سن لے. میں 7 زمانہ دی سیر بھی کرے آیا. ابو جہل آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج تے تیرے اپنے بھی تینوں چھڑ جان گے. جڑے تیرے یار نے جڑے تیریاں مندے نے اج وہ بھی تینوں چھڑ جان گے. اج انہاں نوں بھی پتہ لگ گیا محمد بڑا بڑا دیوانہ ہے. استغفر اللہ. اج تے سارے نوں پتہ لگ گیا تیرا. اچھا ابو جہل دوڑ پیا نس پیا صدیق دی طرف جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق مل گئے. آندے اوے ابو بکر جی ابو جہل سناؤ سردار جی کی گل ہے. آدھے کوئی گل سنی اور کوئی نوی سنی اپنے بیلی دی کیوں جی آدھے ہوں نا اور سنی نوی گل اپنے یار دی کی. ابو جہل آندا ہے ابو بکر تیرا یار محمد آندا ہے میں راتوں رات بیت المقدس ویکھ آیا. ابو بکر جی ویکھو نا کہ وہ بہک گیا ہے وہ کملا ہو گیا ہے وہ چلا ہو گیا ہے معاذ اللہ. اوے اسی کئی مہینے اونٹ پجا کے مر جاندے ہیں بیت المقدس نہیں پہنچ پاندے. وہ آندا ہے میں راتوں رات ہی ہو آئے ہیں. تے اگلی گل کردا ہے میں 7 زمانہ دی سیر بھی کرے آیا. صدیق دا جواب سن فرماندے نے ابو جہل یہ گل میرے مصطفیٰ نے کہی ہے. آدھا جی بالکل کہی ہے. ابو جہل بڑا راضی ہو رہا خوش ہو رہا ہے. آدھا جی بالکل تواڈے محمد نے گل کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے صدیق فرماندے نے ابو جہل میری اکھاں نے ویکھیا نہیں میرے کاناں نے سنیا نہیں لیکن قسم مینوں پیدا کرنے والے دے جے ایک گل میرے مصطفیٰ نے کہی ہے آمنت بہ وصدقت. ابو جہل میں سونے دی گل تے ایمان بھی لے آنا وا تے محبوب دی گل دی تصدیق بھی کرنا. چونیاں والیاں گھر گھر صدیق نہیں جمدے. ہائے گھر گھر ماوا صدیق نہیں پیدا کر دیا گھر گھر ماوا ابو بکر نہیں جم دیا. یہ گل تے جبریل نے راہ وچ کہہ دیتی سی. جدوں میرے محبوب نے فرمایا او جبریلا واقعہ معراج بڑا اہم ہے حیرت زائے محیر العقول ہے. کوئی نہیں منے گا کوئی نہیں تسلیم کرے گا کوئی نہیں تصدیق کرے گا. تے جبریل نے گل راہ وچ کہہ دیتی سی محبوبا کوئی منے نہ منے ابو بکر تے منے گا. ابو بکر نو اللہ نے صدیق بنایا ہے. کوئی نہ منے نہیں مندا کوئی بے ایمان نہ منے نہیں مندا کوئی لانتی نہ منے. کوئی ابو جہل یا ابو جہل دا پتر یا ابو جہل دی نسل دا نہ منے نہیں مندا. ایک جو ہے منن والا ایک جو ہے تو بولدا نہیں ذرا بول ایک جو ہے وہ بولو ذرا ایک جو ہے منن والا. وہ کون ہے سونے ہو تے جمعہ ہی تیریاں منن واسطے. انہوں تے رب نے دنیا تے کلیا ہی اپنے محبوب دیاں منن واسطے. تو جو کہے گا وہ منے گا. سونے جدو تو او صفا دیاں چوٹیاں تے کھلو کے آکے اسی قولوا لا الہ الا اللہ تے سب تو پہلے ابو بکر صدیق نے آکے اسی اشہد ان لا الہ. ادو نے کدے کولو تصدیق کیتی سی ادو بھی تے سب تو پہلے انہیں کیا سی لا الہ.
دل کردا ہے سونیا ہر ویلے. کون ہے ابو بکر؟ میں پہلے کیا ہے گھر گھر صدیق نہیں جاندے. ساریاں ماواں ابو بکر تے نہیں نہ پیدا کر دیا. رب نے دنیا اندر ایک کوئی ماں بنائی ہے جنہیں ابو بکر صدیق پیدا کیتا. او ماں رب نے انوکھی بنائی ہے جنہیں صدیق جمیا، جنہیں ابو بکر پیدا کیتا. دل کردا ہے سونیا ہر ویلے، دل کردا ہے سونیا ہر ویلے، تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رہواں. لولو میرا لولو میرا اکھیاں ہو جاواں محتاج نہ میں اس اکھ دا. ابو جہل ذلیل ہو گیا، کھچ ہو گیا. فبہت الذی کفر ہے. پنجابی والا کی آتا ہے؟ پنجابی والے آتے ہیں ابو جہل ٹھٹ ہو گیا. ہاں جی، ذلیل ہو گیا، کھچ ہو گیا. اللہ دل جڑیا نا، آ گئے سارے جڑ کے. جنی پارٹی سی نا اینڈ کمپنی ابو جہل سارے اکٹھیاں کر کے لے آیا میرے مصطفیٰ کو. ہاں آندا محمد گل سنن والی جے صلی اللہ. تو جوانا ہے میں بیت المقدس ویکھ کے آیا تے دس وہ دے ستون کنے سن. کیا جی پاگلہ دی منڈی ہے جی. مشرک ہوندا ہی پاگل ہے، مشرک ہوندا ہی. وہ دیاں صفاں کنیاں نے؟ اچھا بیت المقدس دے بوئے کنے نے؟ الماریاں کنیاں نے؟ وہ دے آلے کنے نے؟ دس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دیا ونڈو کنیاں نے؟ دس وہ دیا ٹوٹیاں کنیاں نے؟ وہ دے غسل خانے کنے نے؟ وہ دیا لیٹرین کہ وہ جی یہ گل ہے سن کو کرن والیاں. ہاں اور تسی جمعہ پڑھنا آئے ہو تو انہوں کو پوچھ لوے جمعہ پڑھ کے آئے ہو؟ ہاں جی قاری اکبر اسد پیچھے جامع ابی بکر. جی بالکل. اچھا دسو سجا خانے کنے سن؟ مسیحیاں ٹوٹیاں کنیاں سن؟ اچھا مسیح کرسیاں کنیاں پئیاں سن؟ اچھا اتنے دریاں کنیاں سن؟ کلین کیوں جہا سی؟ تھلیو فرش رگڑیا سی کہ ایویں ہی سی؟ عجیب. پکھے کنے سن؟ بلب کنے سن؟ ٹیوپاں کنیاں سن؟ دس لو گے. اور تسی جمعہ پڑھنا آئے ہو کہ غسل خانے کنن آئے ہو؟ آقا فرماندے نے میں فقربت قربتم ما قربت مثلہ کہ تو میں پریشان ہو گیا. زندگی میں اتنا پریشان نہیں سا ہویا. تے ہویا کہ بخاری دے الفاظ نے میرے آقا فرماندے نے فجل اللہ لی بیت المقدس. جدو انہوں نے بے جا سوال کیتے چونیاں والے رب نے بیت المقدس نو چک کے محمد دی آنکھاں دے سامنے کر دیتا. اچھی کہو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لائیو میرے محبوبہ اور بیت المقدس نو ویندا جا تے انہاں علماء دیاں گلاں دا جواب دیندا جا. رب نے ساریاں دیواراں شیشہ بنا دیتیاں. خیر اتھوں نکلے فلسطین پہنچ گئے. مائی سارا کو اولاد نہیں. فرما دیا میں ابراہیم میرا دل کردا ہے تیرے کو اولاد کوئی نہیں میں تیرا نکاح ہاجرہ نال کر دیا. آپ فرما دے نہیں سارا جی میں تیریاں مرضیاں.
آپ ہی اپنے تے سوکر پان دئیے بی بی سارا سبحان اللہ نکاح ہو گیا مائی ہاجرہ نال جناب ابراہیم علیہ السلام دی عمر مبارک 86 سال رب دے حضور دعا کردے نے فرماندے نے رب ہب لی من الصالحین اللہ مینوں نیک بیٹا عطا کر دے اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا دعاواں سن رہی اپنے نبی دیاں رب نے پتر عطا کر دیتا اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا اور میاں تے آسمان تو رب نے ایک پیپر بھی بھیج دیتا ایک پرچہ بھی بھیج دیتا اللہ نے ایک مشکل امتحان اندر پا دیتا فرماندے نے اے میرے خلیل پامے ہاجرہ نے پامے سارا نے آپ ہی ترنل نکاح کیتا ہے ہاجرہ دا لیکن چونکہ سارا کوئی پتر نہیں میں سارا دا دکھ نہیں ویکھ سکدا سارا کول بیٹھا نہیں میں سارا دا غم نہیں برداشت کر سکدا پتر اسی تینوں دے دیتا ہے لیکن تو پتر نو کول نہیں بٹھا سکدا پتر نو گودی وچ نہیں پا سکدا پتر نو نال منجی تے نہیں بٹھا سکدا پتر نو نال بستر اندر نہیں لٹا سکدا پتر نو سینے نال نہیں لا سکدا پتر دی پیشانی نہیں چوم سکدا پتر دی انگلی نہیں پکڑ سکدا پتر نال پیو والے پیار نہیں کر سکدا اچھا ربا جی میں تیریاں مرضیاں خلیلاں تے انہوں نے جڑا ساریاں مننی جائے اللہ دن نہیں 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 میرے خلیل ایتھے ہی بس نہیں ایویں کر سارا دا غم میرے کولوں برداشت نہیں سارا دا صدمہ میرے کولوں گوارا نہیں ایویں کرنا تو اسماعیل دیش نکالا دے دے وے دی ماں ہاجرہ نو بھی دیش نکالا دے دے اللہ کدھر لے جاواں فرمایا اونٹنی تے بٹھا لے تے دور 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 لے جا جنگل بھی آباد اندر لے جا جتھے نہ پانی ہوئے نہ بالکل اناج ہوئے تے نہ فصل ہوئے نہ باغ ہوئے نہ پرند ہوئے نہ درند ہوئے نہ شہر نہ پنڈ ہوئے جتھے کچھ بھی نہ ہوئے بالکل جنگل ہوئے بیابان ہوئے بیابو گیا مقام ہوئے اتھے دو ماں پتروں لے جا ربا میں حاضر ربا میں حاضر لبیک 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 اللہم لبیک اللہ میں 100 مرتبہ حاضر اور جوان بی بی نو تے معصوم اسماعیل نو اپنے نال سوار کر لیں دینے فلسطین تو چلتے تے 1500 کلومیٹر سفر طے کیتا اور جتھے آج مکہ ہے ادو تے کوئی شہر نہیں سی جتھے بیت اللہ ہے اتھے لے جا کے انہاں دونوں اتار دے دینے تے واپس مڑن لگے تے بیوی دیاں اور میاں بیوی دیاں ہنجو نکل جاندیاں نے بیوی دیاں آہی نکل جاندیاں نے بیٹے دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے بیوی آندی ہے اے میرے پیارے خامد ساڑھے کولوں کی خطا ہوئی ہے ساڑھے کولوں کی غلطی ہوئی ہے ساڑھے کولوں کی گناہ ہویا ہے ساڑھے کولوں کی قصور ہویا ہے سانو ایتھے کیوں چھڑ کے جا رہے ہو یا کدے حوالے کر کے جا رہے ہو تے جناب ابراہیم علیہ السلام فرما دے رہے نی ہاجرہ کدا دل کردہ ہے جوان بیویاں نو جگلے چوتارے کدا دل کردہ ہے ایڈے مہنگیاں پترانوں دیش نکالے دے چل دیاں پترانوں اپنی اکھاں تو دور کر خلیل جی پھر کی گلے فرماندے میں کچھ تکثیر تو ساڑی نہیں ہے کچھ تکثیر تکثیر مانا غلطی کچھ تکثیر تو ساڑی نہیں نبی جواب سنایا ایسے طور تو ساڑے کارن حکم جناب آیا تے ماں دی دا جواب سن
فرما دیا نے حکم ربان کافی سانو حکم ربان میریو بہنوں میریو ماؤ میریو بیٹیوں میرے دیرو حکم ربان کافی سن تے کچھ نہیں عذر غریبا جس نے جنگل وطن ساڑے کیتا ویچ نصیبا فرما دیا نے اے میرے خلیل اچھا اللہ دی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہو فرما دینے بالکل حاضرہ تے میری ماں دا جواب سن فرما دیا نے وے میرے خامد پھر جاؤ مطمئن ہو کے سبحان اللہ جاؤ بے فکر ہو کے جے اللہ دی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہو اللہ انہا جنگلاں اندر سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا واپس جان لگ پہ تے دل کیتا پتر نال آخری پیاری کر لوا پتر نو آخری ویلے سیدھے نال لانا گود اٹھا تسی اپنی مرضیاں کر دے ہو نبی نہیں اپنی مرضیاں کر دے گود اٹھایا تے سینے لایا اسماعیل تائیں لایا پتر حوالے رب دے جو طبقہ دا سائیں چلے گئے کیوں جی کیڑا اوکھا کام ہے کہ سوکھا ہے اور پترا نو جنگلیں چھڑنا کو سوکھا کام ہے اور پترا دیاں گردنا تے چھریاں چلانیاں کو آسان کام ہے یہ کو کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا میرا خلیل ہی کر سکتا ہے ٹائم جمعہ دا مک گیا قرآن سننا دے تھوڑی جی دور گئے تھوڑی جی دور ایک پہاڑی جی نظر آئی وہ تے چڑھ گئے تے بیوی تے پتر وال منہ کر کے ایک ایسی درد تے سوز وچ ڈبی دعا کی تھی جن اللہ نے قرآن بنا کے قیامت تک میرے محمد تے نازل فرما دیتا صلی اللہ کی اندن ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد ایک کو کھول تھوڑی جئی ربنا انی اسکنت کی دعا کی تھی ربنا ماشاءاللہ گرمی لگ دی ہے نا جن نے قطرے ڈگن کے پسینے دے انہیں گناہ چڑھن گے ذرا کہہ دو سبحان اللہ کی اندن ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ضرع عند بیتک المحرم ربنا وارزقهم
صحرائی صحرا تھا چٹانیں تھی. سنا دیں حفیظ جلندری دے شعر سنو. یا صحرائی صحرا تھا چٹانیں تھی. جناب حاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانے تھی. نہ دانا تھا نہ پانی تھا بھروسہ تھا فقط رب پر. بڑی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر. اور کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی. خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی. بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے. ذرا سبحان اللہ کہونا اور میرے شعر دا مول تے موڑ دیو. بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے. پلٹ آئی تو دیکھا دور سے ننا تڑپتا ہے جس پتھر کے سائے میں لٹایا تھا وہ تپتا ہے. رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو. کیوں جی؟ رگڑتے ایڑیاں زمین پر دیکھا اپنے بچے کو. پکارا حاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو. سنی آواز ننے کے بلکنے اور روڑے کی تڑپ اٹھی کے ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی. قریب آئی تو پل پر کھلے جبریل کو پایا انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا. آخری بات جہاں پر ایڈیاں بچے نے رگڑی جیبیں نچاری. توجہ. ہوا شرود ہوا تھا چشمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوا تھا چشمہ آب شرود شیریں کا وہاں اور مائی دا دوڑنا اللہ نو اتنا پسند آیا. اللہ نے قیامت تک آؤ گے اور مولویو حافظو کاریو سردارو اور چودھریو اور پھنے خان اور ایم پی اے اور ایم این اے اور وزیر اعظم اور صدر صاحب اور فلانیا میں نے اپنے کبریائی دی قسمیں ہزارہ میل کر کے آؤ گے لکھا روپیے لا کے آؤ گے. اگر میری بندی حاجرہ دے نقش قدم تے نہیں دوڑو گے میں رب نہ تھوڑا عمرہ قبول کرا گا نہ تھوڑا حج قبول کرا گا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. ہن مزہ بنیا سی تے جمعہ دا ٹائم بے وفائی کر گیا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اللہ آباد رکھے, اللہ بہارا قائم تے دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.